تہجد کی نماز پڑھنے کا اصل طریقہ۔ روزانہ تہجد کی نماز پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے، کتنی رکعتیں اور کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے؟ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے صحیح وقت کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنا۔ قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے، اے نبی رات میں تہجد پڑھ، یہ تمہارے لیے نفل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بھی ان کے گھر جا کر تہجد کے لیے بیدار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس نماز کو پابندی سے پڑھتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں اس کے لیے ایک جگہ مخصوص کر دی تھی۔ رمضان شریف میں ایک دفعہ آپ نے صحابہ کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی، دوسری شب اور زیادہ آدمی جمع ہو گئے اور تیسری شب اس سے بھی زیادہ، تو پھر آپ تشریف نہ لائے کہ کہیں لوگ اس نماز کو بے فرض نہ سمجھنے لگیں۔ حالانکہ تہجد کی نماز فقط سنت ہے، یہ نماز گھر اور مسجد دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھیں، 4 بھی اور 8 بھی اور 12 بھی۔ تہجد کا وقت فرض عشاء پڑھنے کے بعد سو جائیں، پھر رات میں صبح ہونے سے پہلے جس وقت آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھ لی تو تہجد ہو گئی اور سنت 8 رکعت ہیں۔ قرأت کا اختیار ہے، جو چاہے پڑھے، اور قرآن یاد نہ ہو تو ہر رکعت میں 3 بار سورہ اخلاص بہتر ہے کہ جتنی رکعتیں پڑھے گا اسے ختم قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ احادیث شریفہ میں نماز تہجد کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں۔ تہجد کی کثرت سے آدمی کا چہرہ نورانی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں ایک مشہور واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب میں دیکھا تھا۔ خواب میں حضرت عمر کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر نے تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے ایک محل دیکھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل تمہارا ہے، لیکن تم نے ابھی تک اسے آباد نہیں کیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ میں اسے کیسے آباد کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تہجد کی نماز پڑھ کر آباد کرو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت عمر نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ اکثر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے ان کا شمار نیک اور عبادت گزار لوگوں میں ہوتا تھا۔ تہجد کی نماز ایک سنت اور بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ اس نماز کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت میں کئی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، جن میں سے گناہوں سے روکنے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ نماز تہجد کی ہو یا کوئی بھی، اس کی نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بس دل میں یہ نیت کافی ہے کہ میں تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور الفاظ ادا کرنے ہوں تو تہجد کی نیت اس طرح کرے، اپنی زبان میں یوں نیت کرے کہ میں 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نیز اگر رات کو صرف نفل نماز کی نیت سے نماز پڑھے گا تب بھی تہجد کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں۔ بعد نماز عشاء بستر خواب پر لیٹ جائیں اور سو کر رات کے کسی بھی وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھ لیں۔ بہتر وقت نصف شب اور آخر شب ہے۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو آپ عشاء کے وتر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وتر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں بشمول 8 نوافل تہجد کل 11 رکعت بن جائیں گی۔ رات کا اٹھنا یقینی نہ ہو تو وتر نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، 1 رکعت کے ساتھ تمام رکعت کو طاق بنا لیتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جاتے حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آتا، پھر آپ 2 رکعت سنت فجر مختصراً پڑھتے۔ مزید یہ کہ تہجد کی نماز کے بعد توبہ، استغفار، ذکر و اذکار، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔
کیونکہ رات کا یہ پہر دعاؤں کی قبولیت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور برکتوں کے نزول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات کے آخری رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رات کے پہر میں توبہ استغفار کو اہل جنت کی علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی گردن کے پیچھے گدی پر شیطان 3 گرا دے دیتا ہے، جب وہ سونے لگتا ہے ہر گرہ میں یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتا رہ۔ پھر اگر وہ بیدار ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اس نے وضو کر لیا تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس نے نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور صبح کو حشاش بشاش اور دل شاد اٹھتا ہے، ورنہ صبح کو بزدل اور سست مزاج اٹھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بزرگ و برتر ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جبکہ پچھلی تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے پس میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اسے معاف کر دوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کو تہجد کے لیے اٹھے تو وہ 2 ہلکی رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرتے تھے۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز تہجد میں سنت یہ ہے کہ اس کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کی جائے، اس کے بعد نمازی جتنی چاہے طویل کر لے، جیسے کہ سنن ابو داؤد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک موقوف روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد جتنا چاہے طویل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنا ثابت ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں ہے۔ نماز تہجد کی ابتدا 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے نفس کی مشق ہوتی ہے اور اس میں نماز کو جاری رکھنے پر آمادگی پیدا ہوتی ہے، اور اس شیطان کی دی گئی گرہیں جلدی کھل جاتی ہیں، کیونکہ تمام گرہیں اسی وقت کھلتی ہیں جب نماز پوری ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کا آغاز 2 خفیف رکعتوں سے فرماتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی گرہوں سے محفوظ اور پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کرنا اپنی امت کی تعلیم اور اس کی اس طریقے کی طرف رہنمائی کرنے کی غرض سے تھا جو انہیں شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قولی و فعلی دونوں قسم کی احادیث سے نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرنے کی مشروعیت ثابت ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔